السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ العصر کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے ہماری سورت کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس آیت نمبر 2 تک کی ہماری تفسیر ہو چکی ہے۔ تیسری آیت کے اندر جہاں پر فرمایا گیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ یہ کہ حقیقت لوگ خسارے سے بچنے والے وہ ہیں جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان لانا، ایمان لانا، عمل صالح کرنا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ 4 صفات جس کے اندر ہیں تو وہ جو ہے کامیاب ہیں، اور یہ 4 صفات جن کے اندر نہیں ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، خسران میں ہیں۔ تو تفسیر ہماری گزشتہ ہمارے مطالعے میں آ چکی ہے۔ اب ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ ہم نے اس کا مطالعہ بھی اس کے ضمن میں اللہ پر ایمان لانا، تو اس کا مطالعہ ہم نے کیا، اور ساتھ ساتھ اس ضمن میں چند احادیث سے بھی ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ کو ماننا، اللہ کو دراصل اس کے وجود کو ماننا نہیں، بلکہ اللہ کو اس حیثیت سے ماننا کہ وہی ایک اللہ ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت، بندگی اور اطاعت بجا لائے۔ وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے اندر روزانہ اگر ہم 5 وقتہ نماز کم سے کم فرض بھی اگر پڑھتے ہیں تو 17 رکعات کے اندر ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اتنی بار جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہماری عملی زندگی کے اندر بھی ہماری مکمل بندگی اللہ کے لیے ہو، اور دوسری چیز یہ کہ ہم مدد جو طلب کریں اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارے جوتے کا ڈوری تسمیہ بھی اگر تم سے کھو جائے تب بھی تم جو اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر انسان اپنی ضروریات، اپنی حاجات کو ادھر ادھر ان سے اور ان سے کہنے کے بجائے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ٹوٹل بھروسہ، ہمارا توکل ہمیں اسی پر کرنا چاہیے۔ وہی دراصل حکم دینے اور منع کرنے والا ہے۔ بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ دیکھ کتنا سمپل ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائے اور ان چیزوں کو کرے جن کو اس نے حکم دیا۔ وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے انسانوں کے، دنیا کے بادشاہ کے جیسا نہیں ہے کہ صرف دربار کے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا، بلکہ اللہ وہ ہے جو تمام انسانوں اور دوسرے تمام مخلوقات کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے بیک وقت۔ یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے اس کی قدرت۔ اس سے انسان کا کوئی فعل تو درکنار، وہ مقصد اور نیت بھی مخفی نہیں ہے،
چھپا ہوا نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی فعل کیا۔ یہ ہے اللہ کو ماننا۔ ایمان کے اندر ایمان لانے سے مراد پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان کو، اللہ کو ماننا، اور اس سے مراد یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اب اس کے بعد آتی ہے بات رسول کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا معمور کیا ہوا ہادی، راستہ بتانے والا اور رہنما ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے اور انہیں ان پر ایمان لانا لازمی حصہ ہے۔ تو اور جس چیز کی تعلیم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہے، برحق ہے اور واجب التسلیم ہے۔ اسی ایمان بالرسالت میں ملائکہ، انبیاء اور کتب الہیہ پر اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے، کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ یہ ہے رسول کو ماننا۔ اس ضمن میں انشاءاللہ ہم کچھ احادیث کا جو ہے ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احادیث ہیں، ہم اس کو مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو اس طرح زندگی گزار سکے کہ تیرے دل میں کسی کی بدخواہی نہ ہو تو ایسی ہی زندگی بسر کر۔ پھر فرمایا، اور یہی میرا طریقہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں، اور جس نے میری سنت طریقے سے محبت کی تو بلا شبہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تین آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار کو کم تصور کیا۔ جب پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسی عبادت کرتے ہیں تو ان کو لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ کم عبادت کرتے ہیں، کم محسوس کیا۔ تو انہوں نے اپنے جی میں سوچا، دل میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا مقابلہ، ان سے نہ تو پہلے گناہ ہوئے نہ بعد میں ہوں گے، اور ہم معصوم نہیں ہیں، بس ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے اپنے لیے یہ طے کیا کہ وہ ہمیشہ پوری رات نوافل میں گزارے گا۔ ایک شخص نے کیا طے کیا؟ پوری رات نوافل نمازوں میں پوری رات بھر نماز پڑھیں گے، دوسرا کچھ نہیں کریں گا، پوری رات جو ہے گزارے گا۔ اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ نفل روزے رکھوں گا، دن میں کبھی کھانا نہ کھاؤں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، کبھی شادی نہ کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس گئے اور کہا، کیا وہ تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا کہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں، لیکن دیکھو میں نفلی روزے کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، اسی طرح میں رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، دونوں کام کرتا ہوں، اور دیکھو میں بیویاں بھی رکھتا ہوں، اور سو تمہارے لیے خیریت میرے طریقے کی پیروی میں ہے، اور جس کی نگاہ میں میری سنت کی وقت نہیں، جو میری سنت سے بے رخی برتے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک کام کو کرنے سے لوگوں کو روک دیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا تاکہ لوگوں کو
معلوم ہو جائے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس پر بھی کچھ لوگ وہ کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب آپ کو ان کی اس ذہنیت کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کیوں کچھ لوگ اس کام کے کرنے سے بچ رہے ہیں جس کو میں کرتا ہوں۔ خدا کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں، ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اگلی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ایک اور حدیث سے حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ آئے اور کہا کہ ہم کو یہودیوں کی کچھ باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے؟ کیا ان میں سے کچھ ہم لکھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی گمراہی کے کھڈ میں گرنا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد پھر کسی اور کی جو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جیسے یہود اور نصارہ اپنی کتاب کو چھوڑ کر کھڈ میں گر گئے، میں تمہارے پاس وہ شریعت لایا ہوں جو سورج کی طرح روشن اور آئینے کی طرح صاف ہے، اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ یہ ہے وہ بات۔ یہودیوں نے اپنی کتاب تورات کی تعلیم کو بگاڑ ڈالا تھا، لیکن اس میں بگاڑ ہی بگاڑ نہ تھا، کچھ سچی باتیں بھی تھیں جنہیں مسلمان سنتے اور پسند کرتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تو دین میں بڑی خرابی پیدا ہو جاتی۔ کون سا مذہب ہے جس میں کچھ سچی اور اچھی باتیں نہیں پائی جاتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب حضرت عمر رضی اللہ کو دیا، اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ صاف اور شفاف چشمہ جس کے اپنے گھر میں موجود ہو اسے گدلے حوض کی طرف رخ نہ کرنا چاہیے۔ کتنا بہترین اگزامپل دیا اللہ کے رسول۔ جب ہمارے گھر میں صاف فلٹر کا اچھا پانی اگر ہے تو پھر ہم باہر کے پانی کی طرف ہم کیوں یہ کریں، رخ کریں؟ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص مطلوبہ درجے کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ارادہ اور اس کے نفس کا میلان میری لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کے تابع نہیں ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنی خواہش، اپنے ارادے اور اپنے قلبی رجحانات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے تابع کر دے، قرآن مجید کے ہاتھ میں اپنی خواہش کی لگام دے دے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو رسول پر ایمان لانے کے کوئی معنی نہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مطلوبہ درجے کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مومن تبھی بنتا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ بیٹے کی محبت کسی اور راستے پر چلنے کو کہتی ہے، باپ کی محبت کسی اور راستے پر چلانا چاہتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے راستے پر چلنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو جب آدمی ساری محبتوں اور ان کے تقاضوں کو ٹکرا کر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ پکا مومن ہے، محب رسول ہے۔ ایسا ہی آدمی اسلام کو درکار ہے، اور ایسے ہی لوگ دنیا کی تاریخ بناتے ہیں۔ کچا ایمان بیوی، بچوں اور باپ اور بھائی کی محبتوں پر قینچی کہاں چلا سکتا ہے، کہاں قربانی دے سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے اس کام کا محرک کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جن لوگوں کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جب بات کریں تو سچ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو بحفاظت مالک کے حوالے کریں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر برکت کے لیے چہروں اور ہاتھ پر ملنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے تھا۔ یہ کوئی برا کام نہیں تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹتے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ محبت کا اونچا مقام یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اسے اپنی زندگی کا دین بنایا جائے، اور رسول کی پیروی، رسول کی محبت کا سب سے اونچا مقام ہے، بشرط یہ کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ کے ساتھ کی جائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو تم کہتے ہو اس پر غور کر لو۔ اس نے 3 بار کہا کہ بخدا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر اور فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار فراہم کر لو۔ یعنی جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کا طرف جو ہے فقر و فاقہ سیلاب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ یعنی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی اگر یہ کرنا چاہیں گے، آپ سے محبت رکھیں گے تو فقر و فاقہ جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو لوگ اس کی تشریح میں ہے، جو کسی سے محبت کرنے اور اسے محبوب بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ اس کی پسند کو اپنی پسند اور اس کی ناپسندیدگی کو اپنی ناپسندیدگی بنا دیا جائے۔ محبوب جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کو اپنی زندگی کا راستہ بنا دیا جائے، اس کی قربت اور صحبت اور اس کی خوشنودی کی خاطر ہر چیز قربان کی جائے اور قربان کرنے کے لیے تیار رہا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک نقش قدم اور ایک ایک نشان راہ معلوم کیا جائے اور اس پر چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے میں چوٹیں کھائیں اس راستے میں چوٹیں کھانے کا دم داعیہ پیدا کیا جائے۔ غار حرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے اور بدر و حنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہے۔ دین کی راہ پر چلنے کے نتیجے میں فقر اور فاقے کی مار پڑے گی، اور معلوم ہے کہ معاشی مار سب سے بڑی مار ہے۔ اس کا مقابلہ صرف توکل اور محبت الہی کے ہتھیار سے کیا جا سکتا ہے۔ معاشی مار، اکنامک فیلر جو ہے سب سے بڑی مار ہے، اس کا مقابلہ صرف توکل اور محبت الہی کے ہتھیار سے کیا جا سکتا ہے۔ مومن ایسے وقت میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ میرا وکیل ہے، میں بے سہارا نہیں ہوں، اور یہ کہ میں غلام ہوں۔ غلام کا کام صرف اپنے مالک کی مرضی پوری کرنی ہے، اور یہ کہ میں جس کام پر لگا ہوا ہوں وہ رحیم اور عادل ہے، میری محنت ماری نہیں جائے گی، مجھے جو ہے انصاف ملے گا۔ اس کا اس ڈھنگ پر سوچنا ہر مصیبت کو آسان کر دیتا، شیطان کے ہر ہتھیار کو بیکار کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ چند حدیثیں جو ابھی ہم نے مطالعہ کیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب۔ یہ بھی ایمان کے جسم سے توحید، رسالت، آخرت پر جو ایمان لانا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ہم مطالعہ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و علی آلہ والحمد للہ رب العالمین.